اللہ رب العزت نے انسانوں کو زندگی بخشی، یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو توحید جیسی نعمت عطا کرے یہ اس سے بڑی نعمت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کسی نوجوان کو یہ توفیق دے دے کہ ہم دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں، کیا مقصد ہے، کہاں پہ جانا ہے، اور اس مقصد کے تحت کہ اب انبیاء اکرام نہیں آئیں گے، میری اپنی کیا ذمہ داری بنتی ہے دین اسلام کو لے کر، شریعت کو لے کر، قرآن کے پیغام کو لے کر۔ اگر کوئی نوجوان اس مقصد کے تحت اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی بساط، اپنی طاقت کے مطابق توحید کے کام کو آگے بڑھاتا ہے تو اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا کوشش کرنا ہی قابل قبول ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جوانی عطا کیا۔ جوانی ایک ایسا حصہ ہے اپنی عمر کا، تقریباً 80% ایسا حصہ ہے جہاں پر انسان اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے، بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور بہت بڑے بڑے کام کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، جوش، جنون، غصہ، جذبات اس کے اندر ہوا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان ساتھی کو اپنے قریب بلائے، بڑی محبت سے آپ نے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد نصیحت فرمائی، شبابک قبل حرمک۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے نوجوان ساتھی، اغتنم خمسا قبل خمس۔ اللہ تعالیٰ اکثر 5 چیزیں لوگوں کو عطا کرتا ہے اور وہ 5 چیزیں ختم ہو جانے کے بعد اور 5 چیزیں آنے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں جو انسان کو عطا کی گئی ہے اس کی قدر کر لے، کیونکہ اس کے بعد جو چیزیں آنے والی ہے وہ اس کا زوال ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا شبابک قبل حرمک، کہا کہ جو جوانی کے ایام تمہارے اندر ہے، جو جوانی، جو طاقت و قوت، جو گرم خون آپ کے اندر ہے، بڑے بڑے فیصلے لینے کی طاقت و قوت آپ کے اندر ہے، لہٰذا اس جوانی کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ جوانی جو عطا کیا ہے اس کی ایک بڑی قدر و قیمت ہے، اور اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ، کیا آیت کریمہ ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ اللہ رب العزت انسانوں کو دینے والی چھوٹی سی چھوٹی نعمت کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ حالانکہ انسانوں کی زندگی میں جوانی اور جوانی تقریباً 80% رہنے والی ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس جوانی کے بارے میں سوال نہیں کرے گا؟ ایک نوجوان کو، اگر کسی نوجوان کو آپ بلائیں یا پھر حشر کے میدان میں کسی نوجوان کو قریب کیا گیا اور پوچھا گیا کہ تو نے جوانی کہاں پر گزاری ہے، آج کے نوجوان کیا جواب دیں گے؟ اللہ جوانی کے دن تو جو ہے سونے میں گزر گئے، اور راتیں جو ہے جاگنے میں گزر گئی، اور راتیں جو کہاں پہ گزارا ہے، کیا کام اس نے کیا ہے، جوانی کے اتنے قیمتی ایام اس نے کیا کیا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے وہ کیا جواب دے گا اپنے دن اور رات کے بارے میں؟ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یہ تمام کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی سے سوال کر لے کہ تو نے جوانی کن کاموں میں گزاری، میرے اپنے اعمال، میری اپنی زندگی کن کاموں میں گزر رہی ہے، کیا میں ان اعمال کا جواب حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں، جہاں پر جہنم کھڑی ہوگی، جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے اور پوری مخلوقات وہاں پہ کھڑی بھی ہوگی اور میرے سوال کا جواب تمام کے تمام لوگ دیکھ رہے ہوں گے، تو کیا میرے اور آپ کے اندر یہ طاقت و قوت ہے کہ ہم اپنی جوانی کے اندر جو ہم نے غلط کام کیے ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش کر سکیں؟ اسی لیے کہا گیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اغتنم خمس قبل خمس شبابک قبل حرمک۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ کیے جاتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہ مانے جاتے ہیں، اور جہاں پر انسان بڑے بڑے گناہ کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہے، وہ انہی جوانی کے ایام میں کرتا ہے۔ آپ کتنے بھی بڑے بڑے گناہ لے لیں، کتنے بھی بڑے بڑے گناہ انسان کے ذہن میں آتے ہیں نا، یہ بھی بڑا گناہ ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہو سکتا ہے، وہ تمام کے تمام کام انسان اکثر و بیشتر جوانی کے وقت کرتا ہے۔ کیوں؟ طاقت ہے، قوت ہے، جذبہ ہے، خواہشات ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے۔
اللہ رب العزت قیامت قائم ہو جانے کے بعد جو ہے ہر انسان سے کتنے سوال کرے گا؟ 5 سوال کرے گا نہیں کرے گا؟ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ تو کیا سوال ہوگا؟ سب سے پہلے ان عمرہ فیما ابلا، کہے گا کہ اے میرے بندے تو نے جوانی کہاں، تو نے اپنی عمر کہاں پر گزاری ہے؟ عمر کے اندر بچپنا، جوانی، بڑھاپا تمام کی تمام چیزیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کرے گا کہ بتا تو نے جوانی کے ایام کہاں پر گزارے ہیں؟ یہ نہیں کہ تو نے نماز کہاں پر پڑھی ہے، کتنی مرتبہ نماز پڑھی ہے، یہ تو سوال جواب کا معاملہ وہ دوسرا ہے۔ خبروں سے اٹھ کے کھڑے ہو جانے کے بعد فوری سوال کیے جائیں گے۔ 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی بندے کو یا کسی انسان کو ایک قدم آگے اور پیچھے ہٹانے کی طاقت نہیں ہوگی۔ کیا مطلب اس کا؟ میں آپ کو سوال کر لوں تو کہیں کل بات کر لیں گے، پرسوں بات، میرے پاس آج ٹائم نہیں ہے، پرسوں بات کر لیں گے، ٹال سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں آپ یہاں سے، لیکن 5 سوالات کے جوابات دیے بغیر کسی انسان کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اپنے قدم کو آگے اور پیچھے کر سکے، یعنی جواب دے کر ہی آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ ایک انسان جو ہے جوانی کے اندر جو بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، چاہے وہ گناہ کے ہو یا پھر وہ اچھے اعمال کیوں نہ ہو، یہی جوانی ہے قدر کرنے کے لیے۔ ایک اور مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صاحب رسول کو اپنے قریب بلایا اور کیا سوال کیا، نصیحت فرمائی، کہا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہا کہ میرے بھائی آپ دنیا کے اندر ایسے رہے جیسے آپ ایک غریب ہے، غریب مطلب اجنبی ہے۔ آپ کا گزر اگر اس علاقے سے ہو جائے اور آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے تو کیا آپ رکیں گے یہاں پر؟ آپ اپنا سفر جاری کریں گے۔ معلوم پڑا کہ آپ کے علاقے میں شیخ جیسے 4-5 دوست موجود ہیں تو آپ یہاں پہ اتر جائیں گے، 4-5 گھنٹے بتا کے آپ یہاں پر نکلیں گے، کیونکہ آپ کے جاننے والے یہاں پر موجود ہیں۔ اجنبی لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اپنا کام ختم ہوا اور نکل پڑا آخرت کی طرف۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اجنبی بن کر رہو، غریب بن کر رہو، یا پھر مسافر۔ ایک انسان بس میں بیٹھا ہوا سفر کر رہا ہے، ہزاروں قسم کے باغات کو دیکھتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اتروں وہاں پر، کچھ جھروں کے نیچے بیٹھوں اور وہاں پر اپنا وقت بتاؤں، لیکن سفر جاری رہتا ہے، انسان کی خواہشیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جوانی کے ایام ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انسان کے اندر نئے نئے خواہشات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہاں پر اکثر و بیشتر جوان حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مقصد کے تحت بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ ہمارے علماء اور دعا جو ہے اچھی محنتیں کر رہے ہیں کئی مہینوں سے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ دیکھیے 1 لاکھ لوگ جڑنا کمال نہیں ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک آدمی اگر دل سے آ جائے آپ کے پاس، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر دل سے نہ بھی آئے آپ کی محنت کافی ہے آپ کے لیے۔ حدیث پاک ہے نا، کیا حدیث پاک ہے؟ رسول کہتے ہیں کہ مجھے محشر میں کئی انبیاء کرام دکھائے گئے ہیں، کسی کے پاس دیکھا کہ کوئی ایک نبی کھڑا ہوا ہے، ان کے سامنے 2 آدمی ہیں، کسی کے سامنے 3 آدمی ہیں، کسی کے سامنے 10 آدمی ہیں، اور نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا 950 سال کام کرنے والے، ان کے پاس کتنے؟ صرف 80 آدمی کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نگاہ میں کوانٹیٹی، یہ تعداد دیکھی نہیں جائے گی، آپ نے کیا کیا یہ قبول کیا جائے گا۔ تو لہٰذا آپ جس مقصد کے تحت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، علم حاصل کرنا ہے، دعوتی کام کرنا ہے، امت تک پیغام پہنچانا ہے، علماء کرام اور دعات کی سرپرستی میں رہ کر کام کرنا ہے، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ کا اٹھنا یہ عبادت ہے، آپ کا چلنا دعوتی میدان میں یہ چلنا قابل قبول ہے۔ بھلے لوگ اسلام لے کر نہ آئے، بھلے آپ نے کسی کو کچھ بھی نہ کہا ہو، لیکن اٹھ کر چلنا بھی یہ عبادت اس لیے ہے کہ آپ دعوتی کام میں چل رہے ہیں۔ انبیاء کرام کا مشن ہے، نبی کی سنت ہے، اور نبی کی سنت کے مطابق جو بھی آپ عمل کریں گے آپ کے لیے قابل قبول ہے، اور وہ آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ جوانی ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں پر انسان بڑے سے بڑے کام کر سکتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے بھی کام کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو ہے نوجوانوں کا ذکر کیا ہے، سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ دعوتی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امت تک حق کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے سورہ کہف کے اندر ذکر کیا،
نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اپنے نوجوان ساتھیوں کے درمیان، یہ نوجوان صحابہ کرام جو ابھی اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، بڑے تکلیف میں آتے ہیں، صبر جلدی نہیں کر پا رہے ہیں، اسلام کی دعوت کو قبول کیے ہوئے ہیں، کام کرنے کا بڑا جذبہ ان کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی، آپ اپنے صحابہ کرام کے درمیان یہ پیغام پہنچائیے، ان کے واقعات کو بیان کیجئے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سامنے پیش کیا ہے۔ کیا آیت کریمہ ہے؟ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا۔ قرآن خود کہتا ہے، یہ نوجوان ساتھی کسی میلے میں چلے گئے، اپنے سردار کے حساب سے اپنے علاقے کے راجہ کے مطابق عرس کے منانے کے لیے چلے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی اپنی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، بڑا بت کھڑا ہوا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی گڑ گڑا رہا ہے، کوئی اپنے اپنے اعتبار سے اس کو پکار رہا ہے۔ ایک نوجوان کے دل میں بات آتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے کا کبھی حکم دے سکتا ہے؟ یہ جو قوم ہماری جو عمل کر رہی ہے یہ صحیح ہے؟ اس کے دل میں یہ بات آئی، اچھا نہیں لگا، اور آ کر سیدھا ایک کٹے کے نیچے بیٹھ گیا، درخت نیچے کٹے پہ بیٹھ گیا۔ دوسرا بھی آیا، تیسرا بھی آیا، چوتھا بھی آیا، کچھ لوگ آ کر جمع ہونے لگے، اور سب لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے، کچھ نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ غور کریں، قرآن خود کہتا ہے یہ لوگ آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ کہا کہ کیا بتائے، کیا پوچھے؟ پہلا سوال کرتا ہے کہ بھائی اتنا اچھا میلہ لگا ہوا ہے، عبادتیں ہو رہی ہے، معبود کی پوجا ہو رہی ہے، آپ یہاں پر کیسے آئے تھے؟ ایک نوجوان کہتا ہے بھائی کسی کو نہ بتانا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاید یہ ہماری قوم جو ہے کچھ غلط کام کر رہی ہے۔ دوسرے کو بولنے کا موقع ملا، ارے بھائی صاحب میں کیا بتاؤں، میں بھی یہی کہتا ہوں، میرے دل میں بھی یہ بات آتی ہے، وہ اللہ کہاں پر ہے، اتنے آسمان و زمین کا مالک، پیدا کرنے والا، کیا ہم اپنے ہاتھوں سے بنائے محبوب کے سامنے گر پڑے؟ تیسرے کو اور بولنے کا موقع ملا، چوتھے کو اور بولنے کا موقع ملا۔ انہوں نے باضابطہ اپنے اعتبار سے اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ جب اس بادشاہ کے سامنے یہ بات پہنچائی گئی تو لہٰذا ان کو اپنے دربار میں پیش کیا۔ دربار میں آنے سے پہلے یہ سب کے سب بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں؟ بادشاہ کے سامنے اگر پیش ہونا ہے، اور اس زمانے میں بادشاہ کا دین سب کا دین ہوا کرتا تھا، انہوں نے طے کر لیا تھا، نوجوان اگر کسی معاملے کو لے کے طے کر لیتا ہے، پہاڑ ٹوٹ سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین میں زلزلے آ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے ارادوں سے کبھی بدل نہیں سکتا۔ چند نوجوان کو پیش کیا گیا، بادشاہ بڑے غصے میں معلوم پڑا کہ ہمارے معبود کے خلاف کسی معبود کو معبود بناتے ہیں۔ کہا ہم نے سنا ہے کہ تم نے کسی کو معبود بنا لیا ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا۔ کیا الفاظ تھے؟ اے بادشاہ سن لے، جس چیز کی طرف تو دعوت دیتا ہے، جو تیرا معبود ہے، یہ پوری کی پوری قوم جس کی پوجا کرتی ہے، ہم آج کے بعد گواہی دیتے ہیں کہ ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ معاملہ سنا، بڑے غصے میں آیا، کپڑے اتروائے، آخری موقع دیا، دوبارہ معلوم پڑا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو لہٰذا یہ ساتھی جو ہے نکل پڑے، کسی غار میں سو گئے۔ تو کتنے سال سو گئے؟ 309 سال۔ اللہ نے دین کو حفاظت فرمائی۔ علماء اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر کوئی ایک دائی دعوتی میدان میں دعوتی کام کرنے کے لیے نکلتا ہے، آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ لے، صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھ لے، علماء اکرام یہاں پہ دو باتوں کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انسان اللہ رب العزت کی دعوت کو پیش کرنے کے لیے آگے نکلتا ہے، دشمن اس کے سامنے کھڑے ہو وہ نہ گھبرائے، ہرگز نہ گھبرائے۔ وہ چاہتا ہے جو بات پیش کرنا ہے، حق بات پیش کرنا ہے۔ کیا پیش کرنا ہے؟ حق بات پیش کرنا ہے، قرآن پیش کرنا ہے، احادیث پیش کرنا ہے۔ اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈٹ کے پیش کرنے کی بات۔ پوری کائنات میں سب سے سچا مذہب اسلام، اس کے دلائل پیش کرتے ہوئے ڈر، خوف، ہراس، ایک انسان ڈر جائے توحید کی بات پیش کرنے کے لیے۔ کئی واقعات بیان کیے گئے۔ حضرت ابراہیم یہاں پہ کھڑے ہوئے، بادشاہ سامنے کھڑا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے؟ انی بریء مما تعبدون،
بادشاہ تو جس کی پوجا کرتا ہے میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں بری ہوں اس سے۔ بڑے بڑے واقعات بیان کیے گئے، جب معاملہ توحید اور شرک کا آ جائے، توحید اور کفر کا معاملہ آ جائے، وہاں پر کسی کی بات نہ کی جائے گی، نہ کسی کی بات نہ قبول کی جائے گی۔ کہا کہ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ تو علماء اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک داعی دین کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اگر سارا سماج اور وقت کی حکومت بھی اس کو مارنے کے لیے آ جائے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ کہتے ہیں کہ پوری دنیا والے مل کر بھی تمہیں مارنا چاہے نہیں مار پائیں گے، لیکن تمہارے نصیب میں جتنا ہے اتنا حصہ آپ کو ملے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ علماء اکرام دوسری بات نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اس انسان کی نوجوانی بیکار ہے جس جوانی کے اندر وہ توحید کو نہ سمجھے اور اس کے مطابق لوگوں کو توحید کی بات نہ پہنچائے۔ جوانی ہی بیکار ہے۔ کیوں دی گئی یہ جوانی؟ اچھا، آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ رب العزت نے انسانوں کو علم حاصل کرنے کچھ ہتھیار عطا فرمائے ہیں۔ وہ کیا ہتھیار ہے علم حاصل کرنے کے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں جی، قلم ہے، اور قلم، اور اللہ رب العزت نے کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو کان عطا کیے، ہم نے آپ کو آنکھ عطا کیے، ہم نے آپ کو دل عطا کیا۔ قرآن کہاں پر حفظ کرتے، کہاں پر محفوظ کرتے؟ ہاں جی، ہاں جی، ہاں ذرا یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی ذہن کا ذکر نہیں کیا ہے۔ کیا ذہن کا ذکر؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ایک اور مقام پر وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ایک انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سنتا ہے، اس کے بعد کہاں پر محفوظ کرتا ہے؟ ہاں، ایک انسان کی عقل کا یہ مقام ہے کہ وہ صحیح غلط میں فرق کر سکتا ہے، لیکن محفوظ چیزیں کہاں پر ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان، اس کے بعد علم الانسان، وہاں پر قلم کا ذکر کیا گیا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ یہ قلم ہے، ایک آنکھ ہے، ایک زبان ہے۔ اللہ نے کہا کہ اقرأ، پڑھو۔ یہ زبان میں ایک حصہ ہے علم حاصل کرنے کا، لیکن محفوظ کہاں پر کرنا ہے؟ قلیلا ما تشکرون۔ تو علماء اکرام کہتے ہیں جو نوجوان اپنی نوجوانی کے اندر توحید کی تعلیم اپنی زبان سے، اپنے آنکھوں سے، اپنے کانوں سے اور اپنے سینوں کے اندر محفوظ نہ رکھے، اللہ نے کہا قلیلا ما تشکرون، یعنی توحید کا علم حاصل کرنے والے بہت ہی کم ہے۔ کیا ہے؟ بہت ہی کم ہے۔ یہ آنکھ کا، یہ کان کا، یہ زبان کا، یہ دل کا، یہ عقل کا حق ادا کب ہوتا ہے؟ جبکہ ایک انسان ان اعضاؤں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے، اللہ کو جانے، علم حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں پر بھی استعمال کیا ہے، کافروں کے لیے کہا، کیا کہا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا۔ ان کے دل ہے، یہ سمجھتے نہیں ہے، ان کے آنکھ ہے، دیکھتے نہیں ہے، ان کے کان ہے، یہ سنتے نہیں ہے۔ اولئک کالانعام، کہا دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے سائنسدان ہیں، لیکن توحید نہ سمجھ سکے۔ اللہ نے کہا کہ یہ جانور ہے، جانوروں سے بدتر ہے۔ آ رہی بس سمجھ میں آپ کو؟ تو اللہ رب العزت نے کسی انسان کو یہ جوانی عطا کرے، یہ اعضاء عطا فرمائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں آپ کو سوال کرے گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان نعمتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھے اصول ثلاثہ۔ کیا ہے؟ اصول ثلاثہ۔ سمجھیں گے انشاءاللہ؟ 3-4 باتیں ہیں، میں اپنے بات کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصول ثلاثہ لکھنے سے پہلے 4 مسائل کو پیش کرتے ہیں،
پھر 3 مسائل کو پیش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر 3 اصول کو پیش کرتے ہیں۔ یہ پوری کتاب جو ہے 3 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے 4 مسائل کو پیش کیے، پھر 3 مسائل کو پیش کیے، پھر اس کے بعد 3 اصول کو پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو عبارت لکھتے ہیں 4 مسائل جس کا سیکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 علم حاصل کرنا۔ کیا حاصل کرنا؟ علم حاصل کرنا۔ کس کے مطابق؟ کس بارے میں؟ کس بارے میں علم حاصل کرنا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے میرا آپ کو؟ کس بارے میں علم حاصل کرنا؟ ہاں جی، آپ کو زبان دی ہی اس لیے گئی ہے کہ آپ پڑھیں۔ کس بارے میں پڑھیں؟ اللہ کے بارے میں پڑھیں۔ آپ کو آنکھ اسی لیے دی گئی ہے کہ آپ اللہ کے قدرت کو دیکھیں، اللہ کتنا بڑا مختار کل ہے، کتنا بڑا قہار ہے، کتنا بڑا قدیر ہے، کتنا بڑا قادر مطلق ہے۔ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑی معجزات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کان اسی لیے دیا ہے، مقصد یہی ہے کہ ایک انسان اللہ کے بارے میں سنے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی باتوں کو اپنے دل کے اندر کیا کرے؟ محفوظ کرے۔ آیت کریمہ کیا پیش کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے بارے میں علم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم۔ پہلی مرتبہ فرشتہ آتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اقرا، کیا کرو؟ پڑھو۔ مقصد پڑھنا ہے۔ جب سے زبان آپ کی شروع ہو جائے، آپ بولنا شروع کرے، پڑھو۔ کس کے بارے میں پڑھو؟ پہلے اپنے بچوں کو اللہ کا نام نکالے، پڑھنا سیکھ جائے، قرآن کی تلاوت کرے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ہم کو سب سے پہلے قرآن پڑھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کرو، نمازیں پڑھو، دعائیں پڑھو۔ پڑھنے کے لیے ہی یہ زبان دی گئی ہے۔ اور بعض نوجوان کہتے ہیں بھائی پڑھو، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، وہ بات عقل میں نہیں آتی۔ کہاں نہیں آتی بات؟ کہاں نہیں آتی بات؟ پڑھنا اس سے ہے، محفوظ کہاں پہ کرنا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ عقل میں نہیں آتی بات۔ جو باتیں پڑھنے کی ہے، محفوظ کرنے کی باتیں کہاں پہ نہیں آتی بات؟ عقل میں نہیں آتی۔ یہ زبان نہیں پلٹتی ہماری، زبان نے۔ اچھا عمر کیا ہے آپ کی؟ کہا 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، زبان نہیں پلٹتی ہے۔ گالی دینے کے لیے پلٹتی ہے زبان۔ اور ایک مرتبہ کوئی پنجابی گانا سن لیا، کوئی انگلش گانا سنا تو بولنا شروع کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ لگن سے سنتا ہے، وہ الفاظ بھی آتے ہیں، نہ مادری زبان ہے، نہ وہ لینگویج کبھی سیکھا ہے، لیکن سننے کے فوری بعد وہ گانے پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کسی اجازت کی چیز ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ وہاں زبان بھی پلٹتی ہے، سکھانے والا بھی کوئی بھی نہیں، الفاظ بھی کوئی کہتے پھر بھی کہتے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ محنت ہے۔ اللہ نے کہا اقرا، اے اللہ کے نبی آپ پڑھو۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی امتی پڑھنے والے بنیں گے۔ آپ کو ہم معلم بنا کر بھیجے گئے، آپ کو تعلیم حاصل کرنا ہوگا۔ اگر آپ دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جو ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر واجب اور ضروری ہے وہ علم حاصل کرنا۔ نمبر 2 اس کے مطابق عمل، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم نے پڑھا نماز پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز، جو بھی آپ نے سیکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ نمبر 3 جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ عمل کر رہے ہیں، اس کے مطابق آپ دعوت کو پہنچانا ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اور نمبر 4 جب آپ توحید کی دعوت دینے کے لیے آگے بڑھیں گے، نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اس کے بعد جو سامنے والے کی چیزیں آتی ہیں، لوگ جو ہے آپ کے خلاف آ کے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے خلاف باتیں کریں گے، آپ کی دعوت کے خلاف باتیں کریں گے، لوگ آپ کو الزام لگائیں گے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ صبر کریں۔ یہ 4 مسائل کو بیان کرنے کے بعد ایک آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس کے بعد الا الذین آمنوا، جو لوگ علم حاصل کرے، اس کے بعد ایمان لے کر آئے۔ نمبر 2 وعملوا الصالحات، نیک عمل کرے، وتواصوا بالحق، حق کی دعوت کو پہنچائے۔ اور نمبر 4 اور اس میدان میں آنے والی چھوٹی موٹی مصیبتیں جو بھی آپ کو پہنچ رہی ہے، آپ اس کے اوپر صبر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور آیت کریمہ کے اندر
اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کو بیان فرمایا ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. کیا آیت کریمہ ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ بیان کیجئے، آپ کہیے، ان نوجوانوں کو آپ بتائیے، قل آپ کہہ دیجئے، یعنی بیان کرو، جو آپ تعلیمات لے کر آئے کیا بیان کرو؟ آپ بیان کرو. کیسے بیان کرو؟ علی بصیرۃ. علی بصیرت. بصیرت کسے کہتے ہیں؟ علماء اکرام کہتے ہیں 3 باتوں کو نقل کرتے ہیں. بصیرت کہتے ہیں جو آپ کہنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں علم حاصل کرو مکمل. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. کیا کہنے جا رہے ہیں آپ؟ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں علم حاصل کرو. نمبر 2، جو سامنے والا بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو، اس کا کتنا علم ہے، اسے کیا پیش کرنا ہے. اور نمبر 3، یہ دعوتی میدان کا بھی علم حاصل کرو، کیونکہ یہ میدان ہی کچھ ایسا ہے جہاں پر آپ کو مشکلات آنے والی ہے. علی بصیرہ. نمبر 3، انا ومن اتبعنی، میں اس کے اوپر عمل کرنے والا ہوں. قل ان صلاتی ونسکی. آئی بات سمجھ میں؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 1 کہنا، نمبر 2 علم حاصل کرنا، نمبر 3 اس کے مطابق عمل کرنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل. علم کا باب. نمبر 1 علم کا باب آ گیا. نمبر 2 قبل القول والعمل. کوئی بھی بات کہنے سے پہلے یا کسی کے مطابق عمل کرنے سے پہلے کیا حاصل کرے؟ علم حاصل کرے. غیر المغضوب علیہم. کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں مغضوب علیہم والضالین سے. کس سے؟ یہودیوں سے، نصارہ سے. وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس علم تھا، عمل نہیں کرتے تھے. یہ لوگ عمل کرتے تھے لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا. تو لہٰذا اگر کوئی انسان عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتا، علم نہ ہو، کیا فائدہ ہے اس چیز کا؟ تو علماء اکرام کہتے ہیں کہ 4 باتیں ہر نوجوان یاد رکھے. اگر وہ دعوتی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا حاصل کرے گا؟ وہ علم حاصل کریں گے انشاءاللہ. علم حاصل کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے جب آپ آگے بڑھے، دعوتی میدان میں آگے بڑھے، تو ذمہ داری کیا ہے آپ کی؟ کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ معلوم پڑا کہ فلاں عالم دین جو ہے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، کوئی بڑا کام کر رہے ہیں. آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کی کتنی طاقت ہے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کتنا پیغام دے سکتے ہیں؟ آپ دعوتی کام میں کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بلغوا عنی ولو آیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے جی؟ اگر ایک بات بھی اگر آپ کو معلوم ہو تو اس بات کو آپ پہنچاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو، سمجھیں گے انشاءاللہ. بلغوا عنی ولو آیا. میں یہاں پر بیان کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، ارے بات سمجھ میں، جو مجھے معلوم میں نے بتا دیا. کچھ نوجوان جو ہے یہاں پر الحمدللہ بیان کی تیاری کرنے کے لیے آئے، کچھ بچھائے، کچھ کیے، ذمہ داران اجازت دیے آپ کے لیے. کچھ نوجوان یہاں پہ ریکارڈنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ بلغوا عنی ولو آیا. آپ کا جو فن ہے آپ اس کے مطابق وہ دعوت کو پہنچاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ کا فن نہیں ہے بس آپ بھی بولنا شروع ہو گئے، نہیں. جو آپ کا فن ہے، ڈاکٹر ہے، آپ بیٹھے اور ان کو علم کے مطابق، اپنے فن کے مطابق آپ توحید اس کے سامنے پیش کریں. کوئی مریض آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تاگا پہن کے بتائیں اسے کیا معاملہ ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے. آپ ڈاکٹر، آپ کی بات زیادہ سر انداز ہوتی ہے. کوئی مسلمان آ گیا، نماز پڑھنے کی تاکید کرے، توحید کی دعوت دے، اللہ کو ماننے کی دعوت دے، علاج کرے آپ اس کا. آپ کس میدان میں جانا چاہتے ہیں؟ بلغوا عنی ولو آیا. آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، کس میدان کے باہر ہیں، آپ اس کے مطابق دعوتی کام کریں گے انشاءاللہ. لیکن ذمہ داری سمجھنا ہے. آئیے جانتے ہیں ہمارے جو اسلاف کے جو علماء کرام گزرے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے اسلاف کی طرح علم حاصل کرنے اور پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی ہم صحابہ اکرام کے واقعات کو پڑھتے ہیں، ان کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو ایک عجیب و غریب سی رقت پیدا ہوتی ہے. کیا واقعتاً یہ کام ہوا ہے دنیا کے اندر؟ کیا ایسے بھی لوگ تھے اسلام کے لیے قربانی دینے والے؟ کیا ایسے بھی کام کرنے والے تھے؟ صحابہ اکرام کی بڑی بڑی جماعتیں تھی. تو آپ غور کریں، ایک صحابیہ کا واقعہ آتا ہے. غالباً دو صحابیات کے ہمیں واقعات ملتے ہیں جنگ احد کے موقع پر. جنگ
احد کے موقع پر آپ اس کی تفصیلات پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کب آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، کب آپ کو کام کرنا ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرشتے نہیں آئیں گے آسمان سے آ کر نہیں بتائیں کسی کو، آئیں گے فرشتے؟ نہیں آئیں گے۔ مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا ہے، مجھے اور آپ کو آگے چلنا ہے، مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنا۔ علم حاصل کریں گے فتنوں سے بچیں گے انشاءاللہ، اپنے بڑوں سے جڑیں گے، اہل علم سے جڑیں گے، اپنے علماء سے جڑیں گے تو فتنوں سے بچیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کا کام ہے اس کے مطابق آپ آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے ایک واقعہ ہے، ام مغفل اسدی رضی اللہ عنہا، یہ خاتون گزری ہے، بڑی نوجوان خاتون، جنگ احد کے میدان کی طرف نکل پڑی۔ اچھا، خاتون اس زمانے میں آیا کرتی، وجہ کیا ہے؟ جو صحابہ اکرام کو تلوار لگی تو مرہم پٹی کیا کرتے تھے۔ کیا کر سکتے ہیں خواتین؟ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ یہ خاتون جو ہے، کئی خواتین وہاں پہ داخل ہوتے، جو بھی صحابہ اکرام قد کے نیچے گرتے ان کو اٹھا کے جاتے اور ان کا مرہم پٹی کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام لڑ کے تیش میں آ گئے اور پیاسے ہو گئے تو پانی پلایا کرتے تھے۔ یہ خواتین کا کام اس زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اب دیکھیے جنگ کے میدان میں ہوا ایسا کہ ایک جگہ پہ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور تقریباً 3000 کی فوج جو ہے صحابہ اکرام کے اوپر پھیل پڑی، اور موقع پا کے اللہ کے نبی کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی کے دار توڑے گئے، اللہ کے نبی کا ماتھا پھوڑا گیا اور آپ کے کندھے پہ وار کیا گیا، اور اللہ کے نبی ایک دو مرتبہ نیچے بے ہوش ہو گر بھی پڑے ہیں، اور 2 سلاخیں جو ہے یہاں پہ اللہ کے نبی کے گال میں گھس گئی تھی، اور اعلان بھی کیا گیا۔ مصعب بن عمیر کے انتقال کے بعد جو اعلان کیا گیا کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیا گیا ہے، جس کی بنا پہ صحابہ اکرام حواس باختہ ہو گئے۔ کہا اللہ کے نبی کا کیسے انتقال ہو سکتا ہے؟ بعض صحابہ اکرام کے ہاتھ تلوار نیچے گر پڑی، بیٹھ کے روتے ہوئے، کریں گے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ اکرام وہاں پہ دوڑ رہے ہیں، اور خالد بن ولید کا لشکر بھی پیچھے سے آ گیا حملہ کرنے کے لیے، تو بعض صحابہ اکرام بھاگ رہے ہیں، بعض صحابہ اکرام وہاں پہ روتے بیٹھے ہیں۔ عجیب و غریب معاملہ تھا۔ ام مغفل اسدی جو ہے اپنے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑے ہوئی یہ منظر کو دیکھ رہی تھی، اور 3000 کا لشکر جو ہے کھڑا ہوا اور تیر اندازی چل رہی ہے۔ علماء کرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے وقت میں 3000 کا لشکر جو ہے صحابہ اکرام کے اوپر حملے پہ حملہ کر رہا ہے، یہ اکیلی خاتون ہاتھ میں مشکیزہ پکڑے ہوئے اعلان کرتے ہوئے کہتی ہے اے صحابہ اکرام کی جماعت، اے صحابہ واپس آ جاؤ، کہاں پر بھاگتے ہو؟ تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم مسلمان ہو، مسلمان بھاگتا ہے کبھی؟ جنگ کے میدان سے بھاگتے ہو۔ اور علماء کرام یہ بھی بات نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کر رہی تھی، اعلان کر رہی تھی آئیں گے بھی میرے بھائی، اے میرے بھائیوں آؤ مقابلہ کرو، وقت آ چکا ہے۔ وہ چیخ و چلا کر آوازیں لگا رہی تھی۔ صحابہ اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ 2 ایسی خاتون تھی میدان جہاد میں جن کی آواز کو سن کر صحابہ اکرام دوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ عورتیں آواز دیتی ہیں اور ہم یہاں سے بھاگنے کی بات کرتے ہیں۔ علماء اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب جس کا رول آ جائے، جب جس کا موقع ملے وہاں پر آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک اور خاتون نے دیکھ لیا اللہ کے نبی کو مار پہ مار پڑ رہی ہے، اللہ کے نبی کو مار پہ مار پڑ رہی ہے، مشکیزہ پھینکا، اب تلوار کھینچ کے نکل کر آتی ہے، کہتی ہے کہ اے دشمنوں مقابلہ کرنا ہے تو آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ نبی سے کیا مقابلہ کرتے ہیں؟ آؤ پہلے مجھ سے مقابلہ کرو۔ اللہ کے نبی کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں بڑی دعائیں فرمائی اور کہا کہ الحمدللہ میری امت کے اندر ایسی نوجوان خواتین بھی موجود ہیں، معاملہ آ جائے اللہ کی راہ میں جان دینے کا یہ تلوار بھی اٹھانے والی ہوتی ہے۔ خیر وہ عورت بھی زخمی ہو گئی، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں دعا فرمائی۔ جب وہاں پہ لٹائے گئے اللہ کے نبی ان کو ملاقات کرنے کے لیے گئے، مرہم پٹی کیا گیا اس خاتون کو، کہا اللہ کے نبی آ رہے، اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ام عمارہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا الحمدللہ بس تلوار لگی ہوئی ہے، آج کل میں ٹھیک ہو جائے گا۔ کہا بخیر؟ الحمدللہ بخیر ہے۔ کہا اللہ کے نبی میرے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا اور دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں اس خاتون کو
اس کے بچوں کو، اس کے خاندان کو جنت میں میرا پڑوسی بنا۔ اتنا سننا تھا، تلوار لی، کہا کہ میری بہنوں مجھے چھوڑ دو، جو مجھے مرنے کے بعد ملنا تھا مجھے میری زندگی میں وہ چیز مل چکی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کب کس کا رول آ جائے، کب کس کا مقام آ جائے، کب کس کی ذمہ داری آ جائے، وہ ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ بڑھیں گے انشاءاللہ۔ کرنا کیا ہے اس کے لیے؟ علم سیکھیں گے؟ نہیں سیکھتے علم؟ سیکھ رہے علم آپ لوگ؟ عمل کر رہے؟ کر رہے عمل آپ لوگ؟ دعوتی کام کرنے والے یاد رکھے، علماء اکرام تو نقل کرتے ہیں کہ تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، تہجد کا اہتمام کر کے نکلیں گے تو آپ کے زبان میں تاثیر آئے گا۔ تہجد اپنے اوپر واجب کر لینا چاہیے دعوتی کام کرنے والے۔ اللہ کے نبی کے اوپر تہجد فرض تھی۔ کیا تہجد؟ ہاں، ہمارے لیے 5 وقت کی تھی، اللہ کے نبی لیے کتنے؟ 6 وقت کی نماز فرض تھی۔ دعوتی کام کرنا ہے، زبان میں تاثیر آنا ہے، بڑے بڑے الفاظ، بڑا بڑا مضمون چٹکیوں میں پیش کرنا ہے، بڑی بڑی لمبی لمبی باتوں کو 5-10 منٹ کے اندر پیش کرنا ہے۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ اس لیے اللہ کے نبی کہا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے، ایک لفظ بولتے اس کے 1000 معنی نکل جاتے تھے۔ اور دوسری بات کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے عمل؟ عمل کیسے کریں گے؟ ہاں جی، عمل کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے اپنی شکل و صورت سدھاریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی داڑھی، آپ کے چلنے کا انداز، آپ کے بات کرنے کا انداز، اور آپ کے کسی کے سامنے توحید کی بات کو پیش کرنے کا انداز، وہ مسکراتا ہوا چہرہ۔ اللہ کے نبی کے بارے میں میسرہ بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ امی خدیجہ نے کہا کہ جا کر دیکھ لو، ہم نے بہت سارے نوجوان کے بارے میں، بڑا اچھا کاروباری ہے، بڑا اچھا کاروبار کرتا ہے۔ میسرہ کہتے ہیں کہ دعوت میدان تو دور کی بات ہے، ہم نے آپ کو بزنس میں دیکھا، آپ لگا کر بیٹھ جاتے اور بڑی محبت سے مسکراتے ہوئے سامنے والے کو دعوت دیتے اور کہتے، اپنے مال کے بارے میں بتاتے اور بڑی محبت سے کلام کیا کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق ہی ایسے تھے۔ میسرہ کہتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ تھے جو بغیر غرض کے آپ کے پاس آتے اور آپ کو بات کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ہمارے چال، ہمارے اخلاق جو ہے ہمارے لباس سے معلوم ہوتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ عمل کریں گے اس کے اوپر؟ نہیں کریں گے عمل اس کے اوپر؟ انا و من اتبعنی کی تفسیر آپ پڑھ لیں۔ جو بھی آپ عمل کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ عمل کرے بغیر اگر آپ دعوت دیں گے، وہ دعوت تو پہنچے گی لیکن دل پہ اثر نہیں کرے گی۔ دل پہ اثر نہیں کرے گی۔ دل پہ اثر کرنے کے لیے، دل میں بات اتارنے کے لیے کہا گیا موثر ذریعہ کیا ہے؟ وہ آپ کا تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ کیا پیش کر رہے ہیں؟ کیا ہے آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے اور کیسے آپ کو پیش کرنا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام نے کہا کہ آپ کو سیکھنا ہوگا۔ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس سے بڑھ کر جو ہے اس دعوتی میدان میں سب سے مضبوط دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن مجید۔ کیا ہے قرآن؟ کتنے لوگ قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے؟ آتا سے بھی لوگ قرآن پڑھنے کے واسطے؟ ہاں جی، آتا قرآن پڑھنے کے لیے؟ آتا نہیں آتا؟ جی جلدی بولو۔ آتا الحمدللہ؟ سیکھنا چاہیے۔ علماء ہے الحمدللہ سکھانے والے، دعات ہے آپ کے پاس سکھانے والے، بیٹھو آپ ان کے پاس۔ بیٹھیں گے انشاءاللہ؟ وقت نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہی قرآن کے بارے میں سوال کرے گا۔ کیوں سوال کرے گا؟ کسی کافر کو سوال نہیں کرے گا قرآن کے بارے میں، کیوں نہیں پڑھا؟ سوال کرے گا اسے؟ اچھا، ہم سے کیوں کرے گا سوال؟ کیوں کرے گا سوال؟ ایک سوچنے کے بعد کیوں سوال کرے گا اللہ تعالیٰ؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں پہ قرآن یہاں سب رکھے ہوئے ہیں۔ 5 وقت قرآن کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد عالم صاحب کے پاس آ کر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہر دن میں 5 مرتبہ موقع ملتا ہے قرآن کو دیکھنے کا، علماء کرام سے بیٹھ کے سامنے بات کرنے کا۔ جب آپ کو تمام کے تمام بات کرنے کا موقع مل رہا ہے تو آپ نے قرآن کیوں نہیں سیکھا؟ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ یہ سامنے والے غیر مسلموں کو دین کی دعوت کیوں نہیں دی گئی؟ اللہ سوال کرے گا مجھے اور آپ کو۔ کیا سیکھا آپ نے؟ کیوں سیکھا آپ نے؟
مجھے ہی سوال کیوں کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ مسجد ہماری ہے، ہم 5 وقت یہاں پر آتے گئے، ہمارے موبائلوں کے اندر قرآن موجود ہے، ہم کئی مرتبہ قرآن کو دیکھتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا، بڑی نعمت ہے یہ قرآن کی تعلیم۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ، میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تمام قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سالم مولا حذیفہ، کیا نام ہے ان کا؟ سالم مولا، یہ 4 بڑے صحابہ کرام میں سے، اور اس زمانے کے اندر غلام کا کوئی مقام نہیں تھا۔ عرب کی زندگی پڑھے آپ کو معلوم ہوگا، غلام مانے سائڈ والا آدمی، اس کو کوئی کچھ مقام نہیں ہے اس کا، نہ ہمارے ساتھ بیٹھے گا، نہ کھائے گا، نہ پیے گا، بالکل اچھوت، اس کو الگ کر دیا کرتے تھے۔ غلام بھی ویسے تھے، غلام مطلب ایک مال تھا۔ آری بات سمجھ میں آتی؟ چاہے تو مارو، چاہے تو ختم کر دو، وہ میرا معاملہ ہے۔ یہی معاملہ مکی دور کا ہے۔ ایک نقطہ لے کر جائے، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہوئے مکی دور میں سمیہ کو مارا گیا، خاندان والوں کو مارا گیا، اللہ کے نبی کیوں کچھ نہیں کہا آپ نے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کی ملکیت تھی، غلام میرا ہے، موبائل میرا ہے، میں مار کے پھوڑ دوں، میں اپنا مالک ہوں، آپ کون ہوتے بولنے والے مجھے؟ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ یہی معاملہ وہاں پر تھا۔ تو خیر ایک غلام تھے، چھوٹے بچے تھے، ان کے بارے میں واقعہ بیان کیا گیا، ایک علاقے میں رہا کرتے تھے، کچھ گنڈے داخل ہو گئے، ان کو اٹھا لیے، ہوتا تھا اس زمانے کے اندر، اور لا کر جو ہے باضابطہ مدینہ میں لا کر ان کو بیچ دیا گیا، مدینہ میں لا کر ان کو بیچ دیا گیا۔ ایک آدمی نے اسے خرید لیا، اور اس زمانے کے اندر جو ہے یہاں وہاں پہاڑ ہوا کرتے تھے، اور پہاڑ کے دامن میں جو ہے اپنی چیزیں بیچا کرتے تھے۔ کوئی یہاں پر کھڑا ہوا ہے، جانور لے کے کھڑا ہوا ہے، کوئی وہاں پہ غلام لے کے کھڑا ہوا ہے، ایسے بازار اس زمانے میں لگا کرتا تھا۔ یہ مدینہ کا بازار ہوا کرتا تھا۔ وہاں کی یہودی علماء کرام یہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا چھوٹا بچہ تھا، بالکل چھوٹا بچہ، سارے کے سارے غلام خرید لیے گئے، وہ اکیلا بچہ دھوپ میں کیا کر رہا تھا؟ وہ رو رہا تھا، اور بیڑیاں بندھی بھی تھی، اور عرب کی گرمی جس کی بنا پر وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور اس کا مالک جو ہے وہ سوچ رہا تھا شاید میں اس غلام کو لے کر گھاٹے میں آ چکا ہوں۔ صبح سے لے کے شام تک کھڑا ہوا بچہ ہے، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون کام لے گا اس سے؟ کیا کام آئے گا وہ ہمارے؟ نہ کام کرنے کا، نہ اٹھانے کا، نہ بٹھانے کا، یہ بچہ ہے، کون خریدے گا اس سے؟ جب یہ بات معلوم پڑی ایک خاتون کو جو مدینہ کی تھی، اس کو رحم آ گیا، وہ آئی اور آ کر بچے کو دیکھی، فوراً بچے کو خرید لیا، معاملہ طے ہوا، ان بھی خوش ہو گیا، اور بچے کو لے کر گھر پہ چلے گئے۔ اور یہ واقعہ عرب میں اتنا مشہور ہوا کہ ارے ہمارے اس مدینہ کے اندر ایسے رحم دل عورتیں بھی موجود ہیں۔ ایک صاحب رسول ہے حضرت حذیفہ، کیا نام ہے؟ حذیفہ۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ ان کا نام کیا ہے؟ سالم مولا حذیفہ، حذیفہ کے غلام۔ ایک مرتبہ مکہ سے مدینہ ملک شام جا رہے تھے، جب مدینہ میں اترے اپنے لشکر کو وہاں پہ رکھا انہوں نے، تو معلوم پڑا، باتیں خبر آئی کہ ایک بڑی نیک دل خاتون ہے اور اس نے بچے کو خرید لیا ہے، بڑی تعریف سنی، ان کو دل میں بڑی خواہش پیدا ہوئی، گئے جا کے معلوم کیے تو وہ شادی کا پیغام دیا، کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے بارے میں سنا ہوں، آپ ماشاءاللہ مالدار بھی ہے اور آپ جو ہے بڑے رحم دل بھی ہے، شادی کر لیا انہوں نے۔ شادی کرنے کے بعد جو ہے یہ واپس جب اپنے علاقے کو آئے، مکہ آئے، عثمان غنی کے خاص دوست تھے یہ، اب سفر میں تھے نا، سفر میں شادی کر لیا انہوں نے، واپس بچہ لے کر آ رہے ہیں اور اس کی اپنی بیوی کو لے کر آ رہے ہیں، اور جیسے اپنے گھر پہ آئے عثمان غنی کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، کہا عثمان بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ عثمان غنی کہتے ہیں کہ نہیں، آپ مجھ سے دوستی نہیں کرتے، بات مت کیجئے۔ کہا کیا بات ہے؟ ہم تو اچھے دوست تھے۔ یعنی ابھی عثمان غنی جو ہے اسلام قبول نہیں کیے تھے، یہ جا کر واپس انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کہا کہ تم میرے دوست نہیں۔ کہا کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ تمہارا اور میرا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ کہا کیا بات ہے، ایسے کون سے گناہ ہو گیا مجھ سے؟ کہا کہ میں نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا آپ کافر ہو۔ کہا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ کہا کہ اسلام یہ ہے۔ وہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں، پہلے میری خوشخبری تو سنو۔ کہا کہ پہلے اسلام قبول کرو۔ اسلام قبول کر لیے، خوشخبری سنا دی، الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، بچے کو پیش کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ جب دونوں بیٹھ کر میاں بیوی بچے کو بلا کر کہتے ہیں کہ آج سے آپ آزاد ہو، آپ ہمارے غلام تھے، آج سے آپ آزاد ہو،
مکی ماحول دیکھا تھا بچے نے، کہا کہ میں کہاں پہ جاؤں گا، کہاں سے کہ دور سے لایا گیا، میرے ماں باپ کا پتہ نہیں، میں کہاں پہ رہوں گا، اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا ہے، آپ کے ساتھ رہ لوں گا، نبی سے تعلیم حاصل کر لوں گا۔ یہودی علماء کرام یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ صاحب رسول جو ہے کبھی ابو بکر صدیق کے پاس، عمر بن خطاب کے پاس، فلاں کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور قرآن پڑھنے کے اتنے بڑے ماہر بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے صحابہ کرام کی جماعت، میری امت میں 4 بڑے صحابہ کرام ہے، علم سیکھنا ہے تو ان صحابہ کرام سے سیکھو۔ حالانکہ ہر ایک کو قرآن پڑھنا آتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ 4 بڑے علماء کرام صحابہ کرام ہیں۔ ہوا کیا؟ ہجرت کرنے کا موقع ملا، سب صحابہ کرام واپس ہوئے اور قبا مسجد کے امام بنے، قبا مسجد کے امام بنے، اور جب بھی جس علاقے میں جاتے اپنے تمام نوجوان ساتھیوں کو بٹھاتے، قرآن پڑھنا سکھایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے قبا سے مدینہ کے اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، تو وہ عرب کے علماء، یہود کے علماء کرام نے وہ منظر پیش کیا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان ساتھی قرآن پڑھتا ہوا مدینہ کی گلیوں میں آتا ہے تو سارا کا سارا ہجوم جمع ہو جاتا ہے، ہجوم جمع ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بات بیان فرمائی، ہم نے اس بچے کو دیکھا ہے، اسے کوئی بھی کوڑی کے دام پہ نہیں خرید رہا تھا، یہ آگے بڑھا، مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا، قرآن کی تعلیم حاصل کی، اور آج دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ عرب کے بڑے بڑے گھرانے کے لوگوں کا امام بن چکا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پڑھنے، سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جوانی آج کل ختم ہونے والی ہے، آج کل ختم ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اپنے بوڑھوں کو دیکھ لیجئے، وہ بھی جوان ہوا کرتے تھے، وہ بھی جوان ہوا جوانی ختم ہو رہی ہے نا۔ یہ گھڑی ہے نا، گھڑی میں آپ سنو، آپ گھڑی میں سنیں کیا آواز آتی ہے، کیسی آواز آتی ہے گھڑی میں؟ کبھی سنیں گھڑی کی آواز کیسی آواز آتی ہے؟ کیسی آواز آتی ہے؟ ہاں، ٹک ٹک نہیں، وہ ٹک ٹک ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں، روز خبر کھد رہی ہے میری اور آپ کی، ہر سیکنڈ خبر کھد رہی ہے۔ 60-70 سال میں جب خبر کھدے گی نا، میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ ہر سیکنڈ یہ کاٹا، یہ آواز آپ کو بتا رہی ہے کہ لوگوں، عمر ختم ہو رہی ہے، سیکنڈ گزر رہے ہیں، آپ کی عمر ختم ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ نیکیاں کر لیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل آنے والا ہے، قیامت کے دن آنے والا ہے، کچھ نہ کچھ کام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر، پھر اس کے بعد یہاں کے ذمہ داروں کا، علماء کرام اور دعات کا، نوجوانوں کا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک سانسیں باقی رہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔